وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 68 اور 69، درس کا نمبر ہے 1690 اور آج کا حصہ اول ہے. آج کا موضوع کیا ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے. انها ساءت مستقرا ومقاما. اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم. سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 68، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اور یہ عباد الرحمن کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین اکرام کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اور قتل نہیں کرتے اس شخص کو جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، لیکن برحق. الا بالحق یعنی ایک وجہ سے، صحیح وجہ سے. ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے. ومن یفعل ذالک، اور جس شخص نے یہ کیا، یلقا اسامہ، تو وہ گناہ میں جا پڑا. یضاعف لہ العذاب، قیامت کے دن اسے دگنا عذاب ہوگا. ویخلد فیہ مہانا، اور اس میں ذلیل ہو کر پڑا رہے گا. سامعین اکرام، سورہ فرقان ہے اور عباد الرحمن کا تذکرہ ہے.
کہ اللہ کے بندوں کی خاصیتیں بیان ہو رہی ہیں۔ آج کا جو سبق ہے اس میں پہلی صفت عباد الرحمن کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود کسی کو اور نہیں پکارتے معبود کے طور پہ۔ یہ بات دیکھیں آپ بالکل یعنی واضح ہو جانی چاہیے کہ معبود کہتے کسے ہیں، یعنی اللہ کی نظر میں کون معبود ہے۔ اللہ کی نظر میں ایک تو دیکھیں ہماری سوچ ہے، اور ایک اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ قرآن میں بالکل واضح ہے، لیکن ہم لوگ اسے ہلکا لے لیتے ہیں کہ بھئی میں نے تو کوئی گھر میں میرے نہ گھر میں بت ہے، میں تو مسجد میں جاتا ہوں، میں تو مندر میں نہیں جاتا۔ یہ ایک ہماری سوچ ہے کہ ہم مورتی کو نہیں پوجتے، مورتی پوجا نہیں کرتے۔ تو یہ دیکھیں ایک گمراہی ہے جو ہم میں پھیلائی گئی ہے۔ اصل معبود وہ ہے جس کے سامنے آپ جھک جائیں، نمبر ایک، جس کا حکم تسلیم کر لیں، یعنی جس کی آپ اطاعت کریں گے وہ آپ کا معبود ہے۔ قرآن کی نظر میں آپ دیکھیں نا، دیکھیں ایک ہماری سوچ ہے۔ اب ہم تو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں دین کے متعلق، یہ بالکل واضح بات ہے۔ ہمیں نہیں معلوم دین کی حقیقت کیا ہے، قرآن کیوں نازل ہوا ہے، پیغمبر کیوں آئے ہیں، اپنی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، اپنا راستہ نہیں معلوم، اپنی منزل نہیں معلوم، تو ہم بس دیکھیں بہت بری حالت ہے۔ پہلی صفت یہ ہے عباد الرحمن کی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں بناتے۔ معبود وہ جس کے سامنے آپ جھک جائیں، معبود وہ جس کی طرف آپ کا رخ ہو، معبود وہ جو آپ کی منزل ہو۔ یہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کی روح سے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں قرآن میں نہیں ہے اور میں بتا رہا ہوں میں تو اللہ کی توفیق اور قرآن کے مطابق آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اور یہ تو ہم نے دیکھیں، آپ بے وقوف کیوں بنتے ہیں؟ مورتی پوجا اور یہ بت اور یہ پتھر کے بت اور یہ پیتل کے بت، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں بعض لوگوں نے نقطے بیان کیے لیکن ہم تو اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے خیال سے علامہ اقبال کا شعر ہے کہ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مگر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ جماعت کی آستینوں میں بت، دیکھیں بت ہوتا ہے دل میں۔ ایک بات نوٹ کر لیں، دیکھیں میں پھر وہ کہوں گا کہ میں اگر آپ بیٹھے ہوئے میرا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں تو آپ ذرا غور کیجئے اس پہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں، کیا وجہ ہے، میرے پاس دلیل کیا ہے۔ تو اس پہ بھی آپ غور کریں نا۔ میں اپنی خواہشات، یہ ٹھیک ہے میرا زبان تو میری ہے، میری مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دی ہوئی ہے، لیکن بات تو میں اللہ کی کر رہا ہوں، براہ راست اللہ کی کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی کر رہا ہوں، اور قرآن بنیاد ہے میری بات کی۔ سنی سنائی باتیں میں نہیں کرتا، قرآن میں جو لکھا ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ دوسری جو ہم سنتے ہیں، یا دیکھیں ہم تو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں، ہم گمراہ لوگ ہیں، ہمیں نہ اپنی منزل کا پتہ ہے نہ اپنے راستے کا پتہ ہے، ہماری اپنی سب کچھ اپنا ہے۔ منزل میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ بت وہ ہے جس کے سامنے آپ جھکے ہوئے ہیں، جس کا آپ حکم مان رہے ہیں۔ بت وہ ہے جو آپ کی منزل ہے، بت وہ ہے جس طرف آپ کا رخ ہے، بت وہ ہے جس کے راستے پر آپ چل رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ سب کچھ تو یعنی اب معبود، اگر بت کو تھوڑا سا اگر آپ چینج کر لیں لفظ کو، میں چاہتا ہوں چینج کر لوں، معبود وہ، میں پھر سے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں،
معبود وہ جو آپ کے دل میں بس رہا ہے، معبود وہ جس کے حکم کے سامنے آپ جھکے ہوئے ہیں، معبود وہ ہے جو آپ کی منزل ہے، معبود وہ ہے، آپ کا معبود وہ ہے جس کے راستے پر آپ چل رہے ہیں، اور یعنی منزل وہ ہے، معبود وہ جو آپ کی منزل ہے، معبود وہ جو آپ کا مقصود ہے، معبود وہ ہے جس کے راستے پر آپ چل رہے ہیں، معبود وہ ہے جو آپ کے دل میں ہے، معبود وہ ہے جس کے حکم کے سامنے آپ جھکے ہوئے ہیں، معبود وہ ہے جس کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب حق معبود تو اللہ ہے، سبحان اللہ، لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کو ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کے سامنے ہمارا سر جھکا رہنا چاہیے، اللہ ہی ہماری منزل ہے، اللہ ہی کے راستے پر ہمیں چلنا چاہیے، اور اللہ ہی کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے۔ اب یہ ساری باتیں ہم میں موجود نہیں ہیں، تھوڑا سا غور کریں نا۔ دیکھیں میں آپ جلدی نہ کریں، میں اور آگے نہیں بڑھ رہا، میں یہاں رک گیا ہوں۔ اسی ایک بات کو سمجھ لیں، اسی ایک بات کو سمجھ لیں کہ آپ کون سے معبود، آپ کا معبود ہے کون؟ اور اسی یعنی سورہ مبارکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 43، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود جو ہے وہ اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ یہ نہیں۔ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کیا خیال ہے تمہارا کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ تو نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ عقل استعمال کرتے ہیں۔ یہ قرآنی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں سر میں آپ کے سامنے، لفظی ترجمہ ہے، لفظی، کوئی تفسیر نہیں ہے۔ انہم الا کنار، اب یہ خواہشات نفسانی کے جو پیروکار ہیں، جنہوں نے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود، دیکھیں الہ کا لفظ ہے یہاں، الہہ ہواہو، تو ان کی مثال اب جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آپ خود سوچ لیں اب کہ ہم کون سے معبود کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں؟ دیکھیں اصل جو ہے پکارنا ہے۔ تھوڑی سی اس بات پر غور کریں نا، دنیا میں انسان یعنی جب دنیا میں آ جاتا ہے اور یہ بالغ ہو جاتا ہے، یعنی عقل والا ہو جاتا ہے، اب یہ اس کے سامنے دو معبود ہیں بڑے، یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ ایک کو ضرور پکارے گا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، کسی بھی ایک معبود کو ضرور پکارے گا۔ اگر یہ کسی کی نہ سنے اور عقل سے کام نہ لے تو پھر یہ دنیا کو پکارے گا، اس کی پکار ہوگی دنیا کی، اور اگر یہ سننے کے لیے تیار ہو جائے یا عقل سے کام لے تو پھر یہ اللہ کو پکارے گا۔ اللہ اکبر، یہ پھر اللہ کو پکارے گا۔ اصل پکارنا وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں لکھا ہے، لہو دعوت الحق، پکارنا اس کو ہے۔ اب جس کو آپ پکارتے ہیں وہی آپ کا معبود ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جس کو آپ پکار رہے ہیں عملی طور پہ، دیکھیں میں ایک تو میں مشکل الفاظ نہیں کہنا چاہتا، کوئی دقیق الفاظ نہیں کہنا چاہتا، مشکل الفاظ، اور ایسا مضمون میں اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہتا جو ایک عام آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہو۔ اس وقت اصل دیکھیں، ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے،
ہم اللہ کے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے لیے یعنی اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بنایا ہے، دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ اس وقت آج کا مسلمان دنیا کو پکار رہا ہے، ہائے دنیا، ہائے دنیا اور ہائے دنیا۔ آج کا مسلمان دنیا کو پکار رہا ہے، دنیا کی طرف اس کا رخ ہے، دنیا کے راستے پر چل رہا ہے، دنیا اس کی منزل ہے، دنیا اس کے دل میں ہے، تو معبود تو دنیا ہو گئی آپ کی۔ یعنی اپنی یہ دیکھیں خواہشات نفس، اب خواہش نفس کیا ہے کہ تم دنیا کو دیکھو۔ تھوڑا سا اس بات دیکھیں، میں گھما پھرا کے بات نہیں کر رہا، سیدھی بات کروں۔ خواہشات نفس ابھی ہم نے پڑھا آیت نمبر 43 میں، ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ۔ اب خواہشات نفس، خواہش نفس کیا ہے ہماری؟ ہمارا جی چاہتا ہے کہ دنیا کو دیکھو، ہمارا نفس یہ چاہتا ہے دنیا کو دیکھو، دنیا کو منزل بنا لو، دنیا کے کامیابی کے راستے پر چلو، اور ہم چل رہے ہیں۔ ایک اس بات کو آپ سمجھ لینا تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن یہ بنیادی بات ہے۔ مثال کے طور پہ عباد الرحمن کی باتیں کافی آ رہی ہیں نا، لیکن باتیں بہت ہیں، صفات بہت ہیں۔ ایک صفت ہونا یعنی از حد لازم ہے۔ یہ اگر یہ صفت آپ میں نہ ہو تو باقی کام آپ کے ایک تو آپ کر بھی نہیں سکتے، یعنی اللہ کی بندگی اور اللہ کے احکامات پر پوری طرح آپ عمل نہیں کر سکتے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کی منزل دنیا بن گئی تو تقوی کی روش اختیار کر لینا، نیکی کے راستے پر چل لینا، کامل بندگی کی روش اختیار کر لینا آپ کے لیے بڑی مشکل ہوگا۔ بڑے نیک لوگوں سے، بظاہر نیک لوگوں سے میں یہ سنتا ہوں کہ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا جیسے تم کہہ رہے ہو، بہت مشکل ہے، دل کو دنیا کو دل سے نکال دیں، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ یعنی جو بظاہر نیک کام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو نیک کہلوانا چاہتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو بات تو پھر ختم ہو گئی سر، آپ کی زندگی کی بنیاد ہی ختم ہو گئی، اور بنیاد ہی آپ کی یعنی خواہش دنیا ہو گئی، تو آپ کی تو کوئی کام عبادت نہیں کہلا سکتا، اگرچہ آپ کر رہے ہیں۔ لمبی داڑیاں، عمامے، جبے، یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ ہو اسی ایک بات کو محسوس کر لیں اور دیکھیں، یہ مضمون میں خالص آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ اپنے اوپر رحم کریں، خالص اللہ کو پکاریں، خالص اللہ کو منزل بنا لیں، خالص اللہ کے راستے پر چلیں۔ اللہ بس، باقی ہوس، باقی تو خواہشات دنیا ہے۔ اور دیکھیں، نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے، ہم سب عنقریب اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے۔ پھر یہ دھوکہ کیسا؟ کیوں دھوکے میں رہیں؟ جب یہاں رہنا نہیں ہے تو دھوکے میں کیوں رہے؟ جب کوئی چیز یہاں کی پائیدار نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو اس کو کیوں نہ ترجیح لیں؟ واللہ خیر و ابقا، اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور ہمیشہ ہے، دائمی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ما عندکم ینفد ما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ رہنے والا ہے۔ تو دیکھیں، یہ ایک مثال میں چھوٹی سی دے رہا ہوں، زیادہ آپ پریشان نہ ہوں۔ برف کو آپ مقصود بنا لیں، محبوب بنا لیں، تو برف نے تو پگھلنا ہے۔ چمکتی دمکتی برف ہے اور ٹھنڈی ہوا اس سے اٹھ رہی ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، یہی میرا مقصود ہو گیا۔ یہ برف میں ایک مثال دے رہا ہوں، برف کیا ختم ہو جانے والی چیز،
جیسے آپ آم رکھیں گے تو پھر وہ پگھل جائے گی، وہ پگھل رہی ہے۔ دنیا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ جو گزرا ہوا ہے ہماری زندگی سے کم ہو گیا۔ ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ آپ دیکھ لیں کتنے گھنٹے روزانہ آپ اپنی عمر سے کم کیے جا رہے ہیں۔ ہر روز 24 گھنٹے آپ کی جو بقایا عمر ہے اس سے ختم ہو جاتے ہیں، 24 گھنٹے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر سال جب گزر جاتا ہے 12 مہینے آپ کی عمر سے گھٹ جاتے ہیں، ہر سال۔ ہر دہائی جب گزرتی ہے آپ کی عمر کی تو 10 سال آپ کی عمر کے ختم ہو جاتے ہیں، بس وہ واپس نہیں آئیں گے۔ پھر افسوس دیکھیں، عام طور پہ میں یہ سنتا ہوں کہ پرانے وقت بہتر تھے، پرانے لوگ اچھے تھے، یعنی ہم گزرے ہوئے، یہ سوچ مطلب آپ کی دنیاوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو وہ نقصان میں ہے۔ ہمارا تو آنے والا ہر دن اچھا ہونا چاہیے۔ ہم اپنے پیچھے دیکھتے ہیں، اصل میں ہم ظاہر کے پرستار ہیں، تو پرانی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں بس، اور جو نئی باتیں ہیں وہ تو ہماری منزل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں غلط فہمی ہے۔ میں آپ کو یہ دیکھیں، میں پکارنے کی بات کر رہا ہوں، لا يدعون مع اللہ الہ، یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ بات ترجمہ تو یہ ہے اس کا، اللہ کے سوا، ہم اللہ کے سوا ہر ایک کو پکار رہے ہیں۔ ہم بے حیا ہیں، اپنے رب کو بھول گئے۔ اذا ترکت الحیا فافعل ما شئت۔ آقا کریم نے کیا خوبصورت جملہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نے حیا کا دامن چھوڑ دیا جو مرضی آئے کرو۔ اب حیا تو یہ ہے کہ اللہ ہی کو پکارے، اور ہم بے حیائی پر ڈٹ گئے ہیں، ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، ہم دنیا کو پکار رہے ہیں، ہم خواہشات نفس کو پکار رہے ہیں، میں۔ آپ دیکھیں خاتون خانہ جب یا اس کا میاں جب ناراض ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے منا نہیں سکتی، کوئی طاقت۔ اتنا زورور ہے ہمارا جو اندر کا جو خدا ہے نا، بس وہی ہم اسی کے پجاری ہیں۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ ایک گھر کی بات نہیں ہے، یہ عالم اسلام کی بات ہے۔ ہم سب خواہشات نفس کے پجاری ہیں، اور ہم صرف اللہ کو نہیں پکار رہے، اللہ کے سوا ہر باطل کو پکار رہے ہیں۔ اور پکار لہو دعوت الحق، اللہ کو پکارنا سچا ہے، بس وہی ایک پکار ہے جو ہونی چاہیے۔ والذین یدعون من دون اللہ الا کباسط کفیہ الی الماء، وہ مثال ابھی ہم پڑھ کے آئے نا کہ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکار رہے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ پانی کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہوا ہے، لیبلغ فاہ، چاہتے یہ ہیں کہ منہ میں آ جائے، وما ہوا ببالغ، اور وہ ایسے تو منہ میں نہیں آئے گا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار تو یعنی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ نے دیکھیں مثالیں دی ہوئی ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کی مخلوق ہے۔ یہ نفس کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ یہ سب چیزیں جس کو ہم پکار رہے ہیں، دنیا کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ یعنی کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ جو سونا چاندی کے بنانے والا ہے اس کو چھوڑ کے ہم صرف سونا چاندی کو پکار رہے ہیں۔
آپ دیکھ لیں آپ کے پاس جو دولت ہے، جو آپ نے دولت کمائی بھی ہے، جو آپ کے پاس ایسٹس ہیں، جو بھی ہے آپ کے پاس، تو اس کا خالق تو اللہ ہے. اس کو چھوڑ کے آپ یعنی ایک مخلوق کو پکار رہے ہیں. پکار اللہ کو ہے، لہو دعوت الحق. یہ بات نوٹ کر لیں. دراصل دیکھیں میں اتنا مضمون اتنا ٹائم نہ لیتا، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے. عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. دیکھیں ہمارے کلمے کی بنیاد بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ. اور یہی کلمہ ہمیں یا تو یعنی اس کا اقرار جنت کا مستحق بنا دے گا، یا اس سے قولاً یا عملاً انکار ہمیں دوزخ میں لے جائے گا. کیونکہ یہ دیکھیں آخر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جس نے بھی ایسا کیا یلقا اسامن، یہ یعنی یہ گناہ میں جا پڑا اور بہت عذاب ہوگا اس پہ. یضاعف لہ العذاب، مکرر عذاب دیا جائے گا، دوچند عذاب دیا جائے گا اس کو، اور وہ ہمیشہ اس میں ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَہ. یہ یخلد خالدین فیہا کے الفاظ میں بھی آئے. ہم سوچتے ہیں کہ دیکھیں ہماری سوچ تو بڑی گمراہی پر مشتمل ہے، اور یہ عام ہے کہ بھئی میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں یا پیدا ہوئی ہوں، اس لیے میں تو مسلمان ہوں. اب اس کو بنیاد بنا کے آپ اپنے دین سے غافل ہیں، اپنے معبود سے غافل ہیں. یعنی دیکھیں کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے کہ ہم اللہ کو نہیں پکار رہے، ہم ما سوا اللہ کو پکار رہے. ما سوا اللہ یہ ایک تھوڑا سا ادبی لفظ ہے، علمی لفظ ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ عام استعمال میں ہے، لیکن یہ جامع ہے. ما سوا اللہ، سوا مطلب علاوہ، اللہ کے علاوہ. ما جو سوا اللہ جو اللہ کے علاوہ ہے، اس کو ذرا مطلب آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ یہ میں اکثر استعمال کرتا ہوں اور یہ ایک جامع لفظ ہے. ہم پکار رہے ہیں ما سوا اللہ کو جو اللہ کے علاوہ ہے. اگر نہیں پکار رہے تو اللہ کو نہیں پکار رہے. اور یہ پکارنا سر یہ زبان سے نہیں ہوتا ہے، یہ عمل سے ہوتا ہے. اپنے عمل سے ہم اللہ کو نہیں پکار رہے، ہم غیر اللہ کو پکار رہے. ما سوا اللہ یا غیر اللہ، یہ غیر اللہ بھی ایک تھوڑا سا علمی لفظ ہے، لیکن بعض اوقات ایک مجبوری بن جاتی ہے ایک لفظ استعمال کرنا جو جامع ہوتا ہے. غیر اللہ اللہ کے سوا، ما سوا اللہ جو اللہ کے سوا ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا الفاظ میں. غیر اللہ ما سوا اللہ، ہم پکار رہے ہیں غیر اللہ کو، ما سوا اللہ کو. آپ خود دیکھ لیں. دیکھیں مجھے تو آپ نہیں نظر آ رہے، لیکن میں آپ کی روح سے مخاطب ہوں، آپ کی حقیقت سے مخاطب ہوں، اور آپ سے میں یہ درخواست کر رہا ہوں اپنے اوپر رحم کریں. دیکھیں من یفعل ذلک یلقا اسامہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانہ. اس کو دوچند عذاب دیا جائے گا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں. یہ لازماً ایسا ہی ہوگا. جو ما سوا اللہ کو پکارے گا وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، دوچند عذاب میں. اور خاص طور پہ آج کا مسلمان جو پڑھتا تو کی زبان سے تو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لیکن اس کا معبود اللہ نہیں ہے، ما سوا اللہ ہے، غیر اللہ ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر.
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا خدا نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم